हमारे चैनल SQ ट्रस्ट ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अंदर से कुरान। یہ سارے اسی کا ہے، یہ سب کچھ اسی کا ہے۔ مالک و خالق وہی ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ایسا کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے، بات کر سکے؟ اللہ کا روب ہے، ایک دبدبہ ہے، ایک ہیبت ہے، ربوبیت ہے، وہ مالک و خالق ہے، شہنشاہ ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے، کوئی بات کر سکے، کوئی بول سکے، سوائے اس کے اللہ باذن، اللہ جس کو حکم دے دے، اللہ جن کو اجازت دے دے، وہ اللہ کے حضور آ کے سفارش کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ میدان معشر ہوگا اور ہولناکی کا منظر ہوگا، اور ہر طرف قصف کرسی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کی صدائیں ہوں گی، سورج بالکل نیزے کے قریب ہوگا، پوری انسانیت کھڑی ہے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک سب کھڑے ہیں، میدان معشر لگا ہے۔ اللہ اپنے روب اور جلال میں ہے، تو کوئی نہیں جو بات کر سکے کہ کوئی حساب و کتاب شروع ہو جائے، کوئی معاملہ شروع ہو جائے، میدان معاشر کا نظام شروع ہو جائے، ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جو بول سکے۔ تو بڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر سجدے میں رکھیں گے اور سجدہ لمبا کریں گے، اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت اللہ مجھ پر الہام فرمائیں گے، میں ان لفظوں کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا جیسے پہلے کبھی نہیں کی ہوگی۔ تو اس حمد و ثنا کے بعد اللہ فرمائیں گے محبوب سر سجدے سے اٹھائیے اور بتائیے کیا مانگنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو ایک روایت میں میں نے پڑھا کہ آپ نے فرمایا میں اپنی داڑھی مبارک کے ان بالوں کو آگے کر کے میں کہوں گا یا اللہ میں داڑھی کے ان بالوں کا واسطہ میدان معاشر کا حساب و کتاب شروع کیا جائے، انسانیت اضطراب میں ہے اور گرمی میں ہے اور اپنے پسینے میں شرابور ہے، انسانیت پریشان ہے، حساب و کتاب شروع کیا جائے، یعنی اللہ کا جو روب ہوگا، جو جلال ہوگا، اس کے سامنے اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے، بات کر سکے، سوائے اس کے جن کو اللہ اجازت دیں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ جانتا ہے جو اس وقت کا حال ہے، جو گزر چکا ہے یا آنے والا ہے۔ اللہ کے لیے حال بھی حال ہے، مستقبل بھی حال ہے، ماضی بھی حال ہے۔ یہ ہمارے لیے ہے، ماضی میں کیا تھا اور حال میں کیا ہے، مستقبل میں کیا ہوگا، یہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ کے لیے ہر چیز حال ہی حال ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہ اللہ نے احاطہ کیا ہے اور اللہ کے ہاں سب کچھ ہے اور اللہ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں اور جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کی، اس کی حکومت کی یہ وسعت ہے، زمین و آسمان اس کے اندر ہے۔ اور آگے فرمایا ولا یؤودہ حفظہما، اور اس کے لیے مشکل نہیں ہے یہ سب کچھ چلانا، یہ کنٹرول کرنا، یہ تھامنا، یہ کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی ہے جو سب سے برتر ہے اور عظمت والا ہے، وہی بڑا ہے، وہی عظمت والا ہے، وہی شان والا ہے۔ ساری حمد و ثنا بھی اس کے لیے ہے، ساری عظمتیں بھی اس کے لیے ہیں، ساری بڑائیاں اس کے لیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ کسی پہ کوئی زبردستی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ جب اس نے دیکھ لیا، جب بھانپ لیا، پہچان لیا، دنیا کے کاموں کو جانتا ہے، تو آخرت کے کاموں کو، اللہ کے نبی کو، اللہ کے پیغام کو نہیں جانتا، سب جانتا ہے۔ اب کسی کو ہم نے پکڑ کے زبردستی مسلمان نہیں کرنا، ہم نے دعوت دینی ہے، اس کو بتانا ہے۔ اب اس پہ کوئی سختی نہیں ہے کہ وہ آئے اور آ کے بڑی خوشی سے دین اسلام کو قبول کرے۔ کیوں؟ کہ اس کے سامنے حق کھل چکا ہے اور اس کے سامنے روشنی کے، گمراہی کے بدلے میں ہدایت آ چکی ہے، اندھیرے کے بدلے میں روشنی آ چکی ہے، جہالت کے بدلے میں اس کے پاس علم آ چکا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اس کے پاس ہدایت پہنچ چکی ہے، کھل چکی ہے، گمراہی کے بدلے میں
فمن یکفر بالطاغوت ومن یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اللہ فرماتے ہیں جو کوئی گمراہی پہچان گیا اور آ گیا اللہ کی طرف اور روشنی کو پکڑ لیا، علم کو پکڑ لیا، توحید کو پکڑ لیا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ کی توحید والے کڑے کو ہال کو پکڑ لیا ہے، تو وہ اتنا مضبوط ہے بالعروۃ الوثقی، جو بڑا مضبوط ہے، لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، نہ ٹوٹنے والا ہے نہ چھوٹنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے بھی ہیں اور علم والے بھی ہیں۔ جو کچھ یہ کرتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ جن کا مددگار ہو جاتا ہے پھر اللہ اسے گمراہی سے، اللہ اسے اندھیرے سے نکالتا ہے، روشنی کی طرف لاتا ہے، اور اللہ اس کو نکال کے اور جہالت سے نکال کے علم کی طرف لے آتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جن کا دوست اللہ ہوتا ہے اور ایمان والوں کو نکالتا ہے اندھیروں سے اور لے آتا ہے روشنی کی طرف، نکالتا ہے جہالت سے لے آتا ہے علم کی طرف۔ اور جو کافر ہیں، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اور جو کافر ہیں، جو لوگ کفر کرتے ہیں، وہ تو شیطانوں کے دوست ہیں، شیطان ان کا دوست ہے۔ پھر شیطان کیا کرتا ہے، یخرجہم من النور الی الظلمات، اور شیطان ان کو نور سے نکال کے اندھیرے میں لے جاتا ہے، تو شیطان ان کو ہدایت سے نکال کر گمراہی میں لے جاتا ہے، شیطان ان کو علم سے نکال کر جہالت کی طرف لے جاتا ہے۔ یخرجہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اللہ فرماتے ہیں پھر یہی لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، یہی لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو جہنم میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اسی کے اندر چلتے رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ نے پیچھے جو ہم نے پڑھا 2 پاروں میں سب کھول کے رکھ دیا ہے، اب کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، اللہ نے سب کو عقل بھی دی ہے، فہم بھی دیا ہے، فراست بھی دی ہے، سب دیکھ بھال کے جو اس پہ عمل کرتے ہیں، وہ جب وہ کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں پھر میرا استقبال بھی ہے، جنت بھی ہے، حوریں بھی ہیں، محبت بھی ہے، اور میرا دیدار بھی ہے، جنت کی نعمتیں بھی ہیں، تو سب کچھ ہے۔ نہیں مانتے تو پھر آگے آگ بھی ہے، جہنم بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، تکلیف بھی ہے، سزا بھی ہے، دردناک عذاب بھی ہے، سب کچھ وہاں موجود ہے۔ اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، مزید ایمان کا اعادہ کرنے کے لیے، جیسے کسی چیز پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، اس زنگ کو صاف کرنے کے لیے ریغمار کا استعمال ہوتا ہے، مختلف کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے کہ وہ چیز چمک جاتی ہے۔ تو مومنوں کے بھی جب دل گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہوتے ہیں تو اللہ نے 12 مہینوں میں 1 مہینہ رمضان کا وہ دیا ہے جس سے زنگ اتارنا ہے، روشن کرنا ہے اپنے ایمان کو، اپنے دل کو، اپنے آپ کو، اور گناہوں سے بچنا ہے۔ روزے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم نے صبر سے کام لینا ہے، حوصلہ رکھنا ہے، وسعت رکھنی ہے، خندہ پیشانی رکھنی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ماتھا نہیں چڑھانا، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ نہیں کرنا، بلکہ غصے کو کنٹرول کرنا نام روزے کا نام ہے، محبت سے رہنا روزے کا نام ہے، اور غلط چیزوں سے، فحش گوئی سے، غلط سننے سے بچنا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اور یہ ہماری مشق ہو رہی ہے، اس میں اللہ ہمیں تیار فرما رہے ہیں، اس میں اللہ ہمارے مشق کروا کے باقی 11 مہینوں کے لیے ہوشیار کر رہے ہیں کہ آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، آپ نے تلاوت بھی کرنی ہے، قرآن سے بھی جڑنا ہے، قرآن کو بھی سمجھنا ہے۔ ایک روزہ، کسی کا روزہ کھلوانا، افطار کرانا، ایک کھجور کا دانہ دیا تو اللہ فرماتے ہیں اگر اس میں خلوص ہے اور میری رضا شامل ہے، دکھلاوا نہیں کہ بیجا بیجا ہو جاؤ گے، دکھلاوا نہیں، صرف میری رضا شامل ہو اور ایک کھجور کا دانہ دے دیں تو اود پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب جو مدینہ پاک گئے ہیں اود پہاڑ دیکھ کے آئے ہوں گے کہ پورے مدینہ شریف میں جہاں بھی پھرے اود پہاڑ نظر آ رہا ہوتا ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے برابر ثواب ملے گا ایک کھجور کے دانے میں۔ اور اگر دکھلاوا کیا کہ لوگ کہیں کہ فلاں چودھری صاحب اتنے دیگیں پکا دی ہیں، فلاں خان صاحب نے یہ کر دیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، یا امام صاحب نے لمبی اچھی تلاوت کر دی ہے تو وہ لوگ بیجا بیجا کریں گے، بڑا سونا پڑھ دیتا ہے، اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، پھر جو مرضی کرتے رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اود پہاڑ کے برابر بھی تم خیرات کر دو تو ایک کھجور کے دانے کے برابر بھی ثواب نہیں ملنے والا۔ تو یہ سب کچھ تقویٰ، حقیقت، اللہ کی معرفت، اللہ کی دوستی اور اللہ کی رضا پہ ہے، اور اس کے لیے اللہ نے یہ رمضان دیا ہے۔ بقیہ 20 دن رہ گئے یا 19 دن رہ گئے جو بھی ہے،
اللہ تعالیٰ اس پر اچھے اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا